أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون۔ قرآن پاک نے صاف لفظوں میں کہا اے وہ لوگوں جو قرآن کو مان چکے ہیں، حالانکہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ قرآن پاک پوری انسانیت کے لیے ہے، اور حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی ایک گروہ کے لیے، کسی ایک جماعت کے لیے، ایمان والوں کے لیے نہیں ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہ ساری انسانیت کے نبی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کوئی ان کو مان کر کے بام عروج تک پہنچتا ہے اور کوئی ان کا انکار کر کے اپنے آپ کو تاریکیوں میں اور ضلالتوں میں اور گہرائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ قرآن نے واضح کہا اے ایمان والو جو تم مان چکے ہو، تمہیں میں کہتا ہوں لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، ان کو اپنے لیے آئیڈیل اور رول ماڈل مت بناؤ۔ ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ کبھی کبھی جو ان کے اندر کا گند ہے وہ باہر نکل کر کے آتا ہے۔ میں سب کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جن منہ سے ایسی باتیں نکلی ہیں قرآن نے کہا، اور آج نہیں کہا، 1450 سال پہلے کہا قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کے منہ سے وہ اندر کا گند کبھی باہر آ جاتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور یہ تو کچھ باتیں ہیں جو وہ باہر نکالتے ہیں جو ان کے سینوں کے اندر ہے۔ ما تخفی صدورہم اکبر، وہ بہت بڑا گند ہے۔ ہم نہیں سوچ سکتے کہ اگر وہ ظاہر کر رہے ہیں ایسی باتیں تو ان کے اندر کتنا گند ہوگا۔ لیکن میرے ایمانی بھائیوں، میں آپ سے اور میرے دیش واسیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں تعارف نہیں ہے نبی کا، ہمیں تعارف نہیں ہے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہم نہیں جانتے ہیں وہ کون شخصیت تھی، تبھی تو اس طرح کی باتیں ہم کہتے ہیں۔ قرآن نے کہا تھا قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، جو نبی سے دشمنی کرتا ہے اس کو نبی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ نبی سچ بولنے والے ہیں، یہ نبی درست باتیں کرنے والے ہیں، جو آپ کو اس وقت میں نہیں مانتے تھے وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ حبیب کبریا نے کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا اور لوگوں کو کہا کہ تم مجھے نہیں مانتے لیکن میں پھر بھی تمہیں کہتا ہوں لبثت فیکم عمرا هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، سب نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، لوگوں میں 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کر رہا ہوں لیکن 40 سال تک میں تمہارے بیچ میں رہا ہوں، میں تمہارے درمیان میں رہا ہوں، تم بتاؤ میں کیسا تھا۔ لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال تمہارے درمیان گزارے ہیں۔ هل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا، تم نے مجھے انصاف پسند پایا یا تم نے مجھے کسی طرح کی دہشت گردی کرنے والا پایا۔ سب نے کہا جربناک غیر مرہ ما وجدنا فیک الا صدقا، ہم نے آپ کو سچا ہی پایا، درست ہی پایا۔ میرے ایمانی بھائیوں، میرے دیش واسیوں، ہیں یہاں اکٹھے ہونے والے نوجوان ساتھیوں، حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نہیں جانتے اور ہم نے لوگوں کو تعارف نہیں کروایا، تبھی اس طرح کی باتیں آتی ہیں، تبھی اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ قرآن نے کہا تھا یہ کہتے ہیں یہ پاگل ہیں، یہ دیوانے ہیں، انک لعلی خلق عظیم، آپ تو اخلاق کے بلند کردار کے اوپر ہیں، آپ کی تو بات ہی کیا، آپ کے ساتھ چلنے والے ایک صحابی حضرت خبیب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کو مکہ والوں نے پکڑ لیا اور اس وجہ سے کہ وہ نبی کے ساتھ چلتے ہیں ان کو سزا دینے کے لیے لے جانے لگے، قید میں رکھا ہوا ہے۔ رات کو جس گھر میں وہ قید تھے ان کے گھر کی بس بات ہے، ان کے گھر کی گھر کا ایک چھوٹا بچہ آ کر کے ان کی گود میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ ماں بیچاری وہاں تڑپ جاتی ہے، وہ لرز جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے اب میرا بچہ محفوظ نہیں رہے گا، صبح تو انہوں نے مارنا ہے۔ ہم آئے دن دنیا کے اندر دیکھتے ہیں کہیں ایک جگہ کوئی پنگا ہوتا ہے، دوسری جگہ اس برادری کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، وہاں کسی کو اکیلے پکڑتے ہیں، وہاں اس کی لنچنگ کرتے ہیں۔ ہم اس چیز کو پروموٹ نہیں کرتے ہیں۔ حبیب کبریا کے تربیت یافتہ وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا تو ماں کیوں پریشان ہوتی ہے، ہم تو حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، یہ بچہ میری گود میں ہے، ہمیں تو حکم ہے بالکل عین میدان جنگ کے اندر بھی ہم کسی
کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھاتے، کسی بچے پر ہاتھ نہیں اٹھاتے. اور لوگ کہتے ہیں یہ مذہبی لوگوں کی جنگ ہے. ہم کسی مذہبی آدمی کو جو اپنی پوجا پاٹ میں بزی ہے ہمیں نہیں چھیڑتا، ہم اس کے ساتھ کسی طرح کی کوئی بات نہیں کرتے. ہاں جب کوئی چھیڑتا ہے تو پھر ہم چھوڑتے نہیں ہیں.